الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم. مسلمان علی پاکستان، آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اس کا مسیح کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس ملک کے بنیادی نظریات کہ جن کی بنیاد پر یہ قائم ہوا تھا اس کا جنازہ تو پہلے ہی چکا دیا گیا، لیکن عزت، شہرت، وقار اور اگر کوئی چیز تھی تو آج وہ قبر کے اندر دفن کر دی گئی. یہ میری بات نہیں، یہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی بات ہے، یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں، یہ پاکستان کے اندر ہر رہنے والے مسلمان کی بات ہے. لیکن صد افسوس کہ اسلام آباد کے اقتدار کے قابض ہو یا تخت لاہور والے ہو یا راولپنڈی کے تخت پہ جو قابض ہیں وہ ہو، سب جو ہے اس وقت قوم کو دھوکے کے اندر دے رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ پتھر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ رحمن ڈیوس کے معاملے کے اندر سب کا اتحاد تھا اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ان سب کی خواہشات کے مطابق ہوا. رحمن ڈیوس کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ یہ ان دہشت گردوں کے گروہ کا نام ہے کہ جو زمین پر مسلمانوں کا رہنا تنگ کر رہے ہیں. اگر یہ کسی ایک شخص کی بات ہوتی تو ہم کہتے، لیکن افسوس کہ مسلمان کہلوانے والے جو ہیں انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر دن دہاڑے لاہور شہر کے اندر 11 گولیاں سب کے سامنے چلاتا ہے اور ہم اسے شاہی پروٹوکول کے ساتھ اس کے ملک کے اندر بھیجتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر واقعی یہ پاکستان کے حکمران ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ پاکستان کے حکمران نہیں، یہ عوام کے حکمران نہیں، یہ میرے اور آپ کے حکمران نہیں، بلکہ یہ دل و دینار کے حکمران ہیں. یہ بکے ہوئے ہیں، یہ انہی کے ہیں کہ جن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. چہرے بدل کے آتے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر ایک ہی ہے کہ ان کی دوستی دین دشمنوں کے ساتھ. ابھی آپ نے قرآن سنا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان یہود و نصارا کے ساتھ دوستی نہ رکھو. دوستی بھی برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے مسلمانوں، دوستی برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ غلامی کا ہے اور غلامی وہ چیز ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کے اندر رہے. اللہ نے حکم فرمایا شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن ان کی غلامی آگے آ گئی اور انہوں نے یہ بات کہی فاذهب انت وربك فقاتلا انا هؤلاء قاعدون کہ اے موسیٰ تو جانا تیرا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آگے نہیں جائیں گے. یہ غلامی کے اثرات ہیں اور جب تک مسلمانوں یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، اور میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ یہ ملک آزاد نہیں، یہ ملک آزاد نہیں، میں آزاد نہیں، آپ آزاد نہیں، آپ یہ آزاد نہیں، اس ملک کے وہ لوگ آزاد نہیں جو یہاں رہ رہے ہیں. لیکن سب افسوس کہ ابھی تک ہماری رگوں کے اندر شاید وہ خون نہیں کہ جو جاگ اٹھے. باتیں کرنا آسان ہے، کام کرنا مشکل ہے، لیکن کام مشکل نہیں رہتا میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے ہم وطنوں.
قائم ہو جائے. بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں، اب پارے کا یہ اسٹیج گواہ ہے کہ جب بھی تنظیم اسلامی کے لوگ یہاں آئے ایک ہی بات کہی کہ امریکی غلامی کو چھوڑ دو، اللہ رب العزت کی غلامی کے اندر آ جاؤ، اللہ کے رسول کی غلامی کے اندر آ جاؤ. اور اگر اللہ کی غلامی کے اندر آؤ گے، اللہ کی رسول کی غلامی کے اندر آؤ گے، تو میں یقین دلاتا ہوں قرآن یہ وعدہ کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کر کے گئے کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں فتح نصیب ہوگی، تمہیں کامرانی ملے گی، تمہیں دنیا کی قیادت ملے گی، تمہیں دنیا کی سیادت ملے گی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ افسانہ ہو، یہ حقیقت ہے، تاریخ گواہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا دور گواہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی، اور منافق کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر. پہلی نشانی بات کرے گا تو جھوٹی، دوسری نشانی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی، اور تیسری نشانی فرمایا کہ اگر امانت اس کے حوالے کی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے گا. اور آج تخت اسلام آباد والوں دیکھ لو کس مقام پہ کھڑے ہو، تخت لاہور والوں دیکھ لو کہاں کھڑے ہو. اور دوسری طاقتیں بھی ذرا اپنا جائزہ لے لے کے کہا یہ ملک جو آزادی کے نام پہ، جو دین کے نام پہ دیا گیا تھا، آج حال یہ ہے، آج حال یہ ہے کہتے ہیں کہ جیت لی ہے. اور بھائی جیت لی ہے، قرآن کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو ایسے نہ کرو. کہتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں لیا، اور یہ جیت نہیں، یہ خون کی قیمت ہے. پہلے بھی ڈالر لیتے رہے ہو اور اب بھی ڈالر لے گئے ہو. اور یہ 105 انسانوں کا قتل نہیں، یہ 18 کروڑ عوام کا قتل ہے. یہ ایک شخص کی بات نہیں، یہ پورے پاکستان کی بات ہے. یہ ایک لاہور کا واقعہ نہیں، یہ ملک خدا داد پاکستان کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ محبت بڑھ رہی ہے، تعلقات بڑھ رہے ہیں. ایسے ہی بڑھتے ہیں کہ جو قاتل ہو اسے شاہی جوڑا پہنا کے رخصت کرو. اور اسی وقت ڈرون حملوں کے ذریعے 45 سے 50 یا اس سے بھی زائد مسلمانوں کو شہید کر دو. بعض آئے ہم ایسی محبت سے، بعض آئے ہم ایسی محبت سے سنبھالو پاندان اپنا. لیکن حکمرانوں پر یاد رکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے وہ انقلاب آ کے رہے گا. اور انقلاب یاد رکھیے تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ انقلاب آئے گا تو یہ سارے آبسٹیکل ہٹ جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی. اور اب تو زمانہ خود گواہ ہو گیا ہے. مصر کے حالات دیکھ لو، یہ تمہارے لیے تازیانہ ہے. یونس کے حالات دیکھ لو، یہ تمہارے لیے جاگنے کی بات ہے. اور اگر اب بھی نہ جاگے، اب بھی نہ جاگے، نظر آ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ جو ہوائیں آ رہی ہیں وہ رک گئی. لیکن ایسے ناخل ہے، حکمران ہے اور ان کے اتحادی ہے، ان کے ساتھی ہیں کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ انہوں نے کڑھاڑی مار دی. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میری اور آپ کی، اس مسئلہ پاکستان کی بقا اسی کے اندر ہے کہ امریکی غلامی کو چھوڑ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آ جائے. اگر ہم اس کے اندر آ جائیں تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرمائے گا. اور ایسے ناخن اور ایسے دین دشمن اور ایسے دہشت گرد وہ یہاں ملے نہیں ملیں گے. آج تو ہمیں اس ملک کے اندر چلنا مشکل ہے، آج ہمارے لیے جینا مشکل ہے.
لیکن وہ اس لیے ہے کہ ہم نے غلامی کے نئے کعبے متعین کر لیے، ہم نے غلامی کے لیے واشنگٹن کو متعین کر لیا۔ اگر واقعی مکہ کو ہم اپنا کعبہ تسلیم کرتے ہیں تو آپ اپنا جائزہ لیں، کہاں کھڑے ہیں؟ اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے مسلمانوں جب تک ہم نہ جاگے، جب تک ہم نہ جاگے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ غلام قومیں کبھی آزاد نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے سچ کہا، غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں وہ شمشیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اگر یہ زنجیریں کاٹنی ہے تو اس اللہ پر یقین لانا ہوگا، اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہوگی، امریکہ کی غلامی پر ہاتھ مارنی ہوگی۔ لیکن کاش کہ یہ ان کے تلوے چاٹنے والے، یہ انہیں الہ ماننے والے، یہ ان کے ڈالر کھانے والے، یہ درم و دینار کے بندے بننے والے، انہیں بھی ہوش آ جائے۔ اور اگر ہوش نہیں آئے گا تو پھر بہ جاؤ گے، بہ جاؤ گے، بہ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں واقعی رحمت دعوت چاہے دہشت گردوں کے خلاف، اور اس سے بڑھ کے جو اس کے اصل طاقت ہے یہود و نصارہ، اس کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب جناب ناظم حلقہ تنظیم اسلامی